بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب سے پہلے درود پاک تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع مل سکے اور آپ بھی اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ اس آیت کریمہ میں علماء عارفین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی کھیتی یا باغ یعنی فصل، جس طرح آج کل گندم کا سیزن جا رہا ہے، یا باغ جہاں پہ مختلف قسم کے فروٹ، آم، انگور، کینو، کیلا، جو پاکستان میں فروٹ لگتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی اچھی گروتھ کے لیے یہ آیت کریمہ انتہائی مجرب مانی گئی ہے۔ جس طرح گنے کی فصل میں آج کل وہ سور کا پھر جانا، گنے کی تباہی کرنا اور دوسرے پیسٹی سائڈز کا پوری فصل کو تباہ کر دینا، اسی طرح جنگلی جانوروں کا نکل آنا یا اور جانور جو چرند پرند فروٹ کی فصل کو خراب کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور جس کی بیس پر کسان کی نظریں ہوتی ہیں کہ یہ پھل ہمیں ملے اور اس سے ہمارے سال بھر کا خرچہ اچھے طریقے سے چل نکلے، تو ان کی امیدوں پہ اس طرح کے خطرات جو ہیں وہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے علماء عارفین نے لکھا ہے کہ کھیت کی عمدگی اور تمام حیوانوں کی حفاظت کے لیے درختوں کی پیداوار اور عمدہ طور پر پھل نکلنے کے لیے، یعنی اگر پھل کھٹا نہ نکلے، میٹھا نکلے، اگر پھل کوئی لگایا ہوا ہے اور اس کا ذائقہ کھٹا نکل آتا ہے تو پھر بھی مارکیٹ میں اس کی پرائس نہیں ملتی، یا مٹھاس کم ہوتی ہے تو وہ تقریباً سستے داموں میں بکتا ہے۔ لذت سے بھرپور ذائقہ لینے کے لیے، اچھا رزلٹ لینے کے لیے، اچھی پیداوار کے حصول کے لیے ہم لوگ کھادوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ اگر قرآنی آیات پر عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت جس چیز پہ اللہ رب العزت کا نام ہوگا اس میں برکتیں نازل ہوں گی۔ ہمیں اب جو ہے اپنے جو رجحانات ہیں وہ دین کی طرف لانے چاہیے، تاکہ جس سے برکت بھی ہو اور اس میں صدقہ خیرات بھی ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کے حصول کے لیے کسی پاک برتن میں زعفران اور کافور سے لکھ کر آب چاہ یعنی کنویں کے پانی میں پانی سے دھو کر تخم یا غلہ بونا ہو اس میں بھگو دیں، یا وہ پانی درخت کی جڑ پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کی برکت سے پھلوں میں خوب شرینی ہوگی اور فصل جو ہے وہ بغیر کسی پیسٹی سائڈز کے، بغیر کسی نقصان کے وہ پھلے گی، بڑھے گی اور پھلے گی، اور اس میں اچھا جو ہے وہ رزلٹ ملے گا، جس سے فصل میں برکت بھی ہوگی، فراوانی بھی ہوگی، اور فراوانی سے کسان خوشحال بھی ہوگا۔ دوستو، ہمیں آیت کریمہ
کی مدد سے ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس انعام ہے، ایک شفا موجود ہے، ایک طریقت کی اور زندگی گزارنے کی رہنما کتاب موجود ہے، اور یہ مومنین کے لیے شفا سے کم نہیں ہے۔ ہمیں اس طرف رجوع کر کے اپنی کھیتی باڑیوں کو، اپنے پھلوں کی فصلوں کو اللہ کے سپرد، ویسے بھی ہم نے اللہ کی سپرد کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی سپرد کر کے اللہ کی دی ہوئی اچھی آیاتوں سے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ لکھ کر جو بیج ڈالنا ہے، جس طرح گندم ہے یا چاول ہے یا اور مختلف قسم کی سبزیاں، دالیں جو بھی ہیں، ان کے بیج کو اس پانی میں بھگو کر بعد میں خشک کر کے اگر بویا جائے تو رب کائنات اس میں بہت زیادہ برکتیں ڈالتے ہیں اور من چاہی جو ہے وہ مرادیں ملتی ہیں۔ بیج صحت مند بھی ہو جاتا ہے اور پھل بھی صحت مند نکلتا ہے۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع مل سکے، اور ہو سکے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہر بندہ، ہر کسان، ہر فارمر، ہر بندہ جو زرعی اجناس سے، جو زمین کے کھیتی باڑی سے وابستہ ہے، وہ اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے اور اپنے گھر میں خوشحالی لا سکے اور اپنے چہروں پہ خوشحالی اور رونقیں لا سکے، کیونکہ جس کسان کو ایک اچھے پھل کی شکل میں مزدوری ملتی ہے، یا جس فارمر کو ایک اچھے اور عمدہ اور مٹھاس والے پھل کی شکل میں اللہ رب العزت مزدوری دیتے ہیں، تو وہ یقیناً خوشحالی کی طرف جاتا ہے اور اس کے گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ اسی طرح میرا ایک چینل یونانی طب ہے، اس میں آج کل بچوں کی بیماریوں کی سیریل چل رہی ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ خالص جڑی بوٹیوں سے میں نے وہ نسخہ جات وہاں پہ بیان کیے ہیں تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ آرٹیفیشل دوائیوں سے بچ کر، کسی اور سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کی بجائے بچ کر ان چیزوں کو استعمال کرے تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، اور وہ اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، عورتوں کے امراض، مردوں کے امراض، تفصیل کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک امراض کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کو بھی دیکھ کر لوگوں تک پہنچائیں تاکہ مخلوق خدا کا بھلا ہو سکے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس صدقہ جاریہ کو کوشش کریں ہر بندے کے پاس پہنچ جائے، ہر بندہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔